نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ میرے محترم عزیزو، جب ہم زندگی کے حالات اور پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں اور دل و دماغ میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی خیال آتا ہے کہ ہماری دعائیں کب قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کا جواب کب دے گا، اللہ ہماری کب سنے گا، کب ہماری مدد کرے گا۔ ہم رات اور دن اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے، ہم اللہ سے دعائیں کر رہے، نمازوں کی پابندی کر رہے، اللہ کے حکم کو مکمل کر رہے، اور ہر طرح سے ہم نے کوشش کر لی، لیکن ہماری زندگی کے معاملات بگڑتے چلے جا رہے۔ گھر میں، اسی طریقے سے تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں، ہر طرح کے لائن کے لوگ اپنی اپنی لائف میں پریشان ہیں۔ کوئی اپنے رشتے کے لیے پریشان ہے، کوئی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی پیسوں کے تعلق سے پریشان ہے، کسی کا ذاتی مکان نہیں ہے تو وہ اپنے ذاتی مکان کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ اپنے قرضے کو لے کر کے پریشان ہے کہ میرے پاس چکانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہر انسان جو بھی اس دنیا میں رہ رہا ہے وہ اپنی اپنی تکلیف کا سامنا ضرور کر رہا ہے۔ کوئی شادی کے رشتے کو لے کر کہ لڑکی پسند نہیں آ رہی، کبھی لڑکا پسند نہیں آ رہا ہے، کبھی دونوں کا آپس میں جو ہے بات چیت تو ہے لیکن گھر والے ناراض ہے، دونوں کے درمیان محبت تو لیکن گھر والے رشتہ نہیں کرا رہے، تو اس پرابلم کو لے کر کے بہت سے پریشان ہے۔ کئی لوگ، کئی عورتیں، کئی خواتین اپنے شوہروں کی جو ہے غلط حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بہت سی عورتیں جو ہے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی سے گزر رہا ہے، اور جب ہم اپنی درد بھری زندگی کے اندر جب ہم مشکلات میں ہو، پریشانیوں میں ہو، تو پھر ہم اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو اپنی کہانی، اپنا درد، اپنی باتیں اور اپنی کہی سنی ساری باتیں اللہ کو سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، آخر کب دور ہوگا، کیسے دور ہوگا، کیسے ٹھیک ہوگا، کیسے صحیح ہوگا، اے اللہ آپ کب ہماری دعائیں سنیں گے۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھ لینا ہے کہ اللہ ہماری دعا کب سنتا ہے اور اللہ کی طرف سے جواب کب آئے گا۔ یہ جب ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ یقین جانیے گا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ آدھی، اللہ تبارک و تعالی ہماری آدھی زندگیوں سمجھ لو کہ آسان کر دے گا، مشکلات کو بھی دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا اور حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ہم کر ہی رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے، استغفار کر رہے، درود شریف پڑھ رہے، ذکر کر رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، توبہ استغفار کر رہے، یہ ہمارا معمول ہے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں یقیناً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول بھی فرماتا ہے۔ درود شریف ہے، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، استغفار ہے، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، تسبیحات ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری یہ جو اوراد ہے، ذکر اور اذکار ہے، اگر یہ ہمارے جاری نہیں ہے، اگر ہم نے شروع نہیں کیے تو شروع کریں، اور جن لوگوں کے شروع ہے اور پڑھ رہے لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ دعا بھی مانگ رہے، وہ اللہ سے اپنی دعا کے جواب کا انتظار کر رہے، منتظر ہے کہ ہماری دعا کا جواب کب آئے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر اور اللہ کے لکھے ہوئے پر راضی ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، وہ جس حال میں رکھے ہم اس پر خوش رہیں گے۔ ہم زبردستی چاہ کر کے اللہ سے کوئی چیز نہیں چھین سکتے، اور اللہ کی تقدیر کو ہم نہیں چھین سکتے، ہم خود اپنے حالات کو بہتر نہیں کر سکتے، ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کسی کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، قرض میں مبتلا ہے، تو وہ کہیں سے اس طرح کوشش نہیں کر سکتا کہ وہ لا کر کے قرضے کو چکا دے، وہ اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دے۔ ہاں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، میں بیمار ہوں
اور میں اس بیماری سے چھٹکارا نہیں پا رہا ہوں، میں نے کئی طرح سے علاج کروا لیے، میں نے لاکھوں روپے اس پر لگا دیے ہیں بیماری پر، لیکن کسی طریقے سے میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اور میں نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے، میرا حالات ٹھیک ہو جائے، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کے حوالے چھوڑ دیجئے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہم خوش ہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم ادھر سے ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری امید اور ہمارے اندر نا امیدی آ جاتی ہے تو پھر ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کام نہیں کیا، اس کا یہ مطلب ہوا۔ ہمارے جو دوسرے الفاظ ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ نے ہمارا کام نہیں کیا، مطلب ہم اس عمل سے، ہم جو ہے اس سے اللہ کے فیصلے سے ناراض ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں گے۔ یہ جو عمل ہے اور وظائف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہے، وہ تو رب ہے، اس نے ہمیں حکم دیا کرنے کے لیے، تو ہم تو کریں گے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ بیماری ہو، حالات ہو، پریشانیاں ہو، مصیبتیں ہو، تکلیفیں ہو، کوئی بھی حالت ہو، وہ تو ہمیں کرنا لازم ہے، تو تم کریں گے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرنے کے اوپر اجر بھی رکھا ہے، وہ بھی دے گا، اس پہ بھی ہمارا یقین ہے۔ اس نے وعدہ کر رکھا ہم سے کہ تم نماز پڑھو گے جنت دوں گا، تم نماز پڑھو گے میں تمہارا خود انتظام کروں گا، تم نماز پڑھو گے میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم نماز پڑھو گے میں تمہارے دلوں کو پاک کر دوں گا، تم نماز پڑھو گے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم نماز پڑھو گے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تم صبر کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو نماز پڑھنا اور نیک عمل کرنا، اس کے اوپر ملنے والے جو وعدے ہیں اللہ کے، جو انعامات ہیں، ان پر یقین رکھنا شرط ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اور کمزور یقین کی بنیاد پر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارا یقین کمزور ہے، اور جب یقین کمزور ہے تو پھر معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے، مسائل ہمارے درست نہیں ہوں گے، اور حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو مکمل عمل، کامل عمل، اور پھر اس کے اوپر مکمل اور کامل یقین۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب بھی کوئی پریشانی، حالات اور مصیبت آئے تو سب سے پہلے اس تکلیف پر صبر کرو، اور پھر فوراً اللہ کے سامنے جھک جاؤ، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اور پھر اللہ سے مانگو۔ تو عمل ہمارا کامل ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے، نماز ہماری مکمل ہو، اطمینان کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ہو، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عمل کے اوپر ملنے والا جو اجر ہے اس پر یقین رکھیں۔ ہمارا یقین نہیں ہوتا ہے، ہم نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ بس کچھ نہیں ہوگا، چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھار شیطان بھی خیال ڈال دیتا ہے، تو یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، شیطان کی طرف سے بھی خیال آ جاتا ہے، لیکن ہمارا پختہ عزم اور ہمارا پختہ جو یقین ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دور کر دے گا۔ اور پھر اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر سے گناہوں کو نکالنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار کریں۔ استغفار وہ عمل ہے کہ جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے اور استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اپنے گناہوں پر ندامت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، مال کی برکت اس سے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اولاد کا انتظام کر دیتا ہے، اولاد یعنی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس کے اندر بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو استغفار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے متاع حسنہ انہیں دے دے گا۔ متاع حسنہ کہ جو چیز تمہارے پاس میں ہے، یعنی تمہارے پاس مکان اللہ نے تمہیں دیا ہے، اب جیسا بھی چھوٹا یا بڑا ہے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے مکان میں بھی تمہیں سکون اور اطمینان اور راحت عطا کر دے گا۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ تمہاری تنخواہ 10,000 ہے، 5,000 ہے، زیادہ نہیں ہے، 12,000 ہے، 15,000 ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10, 15, 20,000 روپے کی تنخواہ میں، آمدنی میں تمہارے لیے پورے مہینے کا خرچہ نکال دے گا، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دے گا، اس میں سکون، تمہیں تسلی مل جائے گی،
اس میں تمہیں صبر دے دے گا کہ ہاں میرے پاس اتنا ہے، تو اتنے میں صبر آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے کی برکت سے اور اللہ سے توبہ کرنے کی برکت سے، کہ جو آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ اسے سکون والی زندگی عطا کر دیتا ہے، اطمینان والی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ وہ جس حال میں ہے اس حال میں اسے خوش رکھتا ہے، اسے راضی رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، وہ عمل مکمل ہو، کامل ہو۔ دوسرا، اس مکمل اور کامل عمل کے ساتھ کامل اور مکمل یقین ہو، اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو، بہتر گمان ہو کہ اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تیسری چیز ہے استغفار کی پابندی، کہ ہم استغفار کی پابندی کریں، اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ تو جو شخص اللہ سے مغفرت مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو متاع حسنہ عطا کر دیتا ہے، تھوڑے میں بھی اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری یہ تکلیف کیوں دور نہیں ہو رہی ہے، میرے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے، میں چاہتا ہوں کہ میں فوری طور پر ٹھیک ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میرا فوری طور پر میرا قرض دور ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پر میرا یہ مقصد پورا ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ دعا کے اندر تین چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والے کی دعا کو، جو اس نے مانگا ہے، وہ یا تو فوراً عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بعد میں تاخیر سے اس کا جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، جو مقصد ہے، جو اس نے مانگا ہے، کچھ بعد میں اسے عطا کر دیتے ہیں۔ نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا جو اس نے مانگی ہے آخرت میں اس کا اجر عطا کر دیتا ہے کہ میرے بندے تو نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ یہ دعا مانگی تھی، اس وقت وہ پوری نہ ہوئی، اور آخرت میں آج تیرے لیے تیری دعا کا ثواب اور اجر رکھا ہوا ہے، یہ تمہارا ثواب ہے، جاؤ جنت میں۔ تو اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ایک تو فوری طور پر مل جاتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنے مصلحت سے جسے چاہے فوری طور پر دعا کرنے کے نتیجے میں اور دعا مانگنے کے نتیجے میں اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس پہ بھی ہمارا یقین ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، ڈھونگ نہیں رچنا چاہیے کہ میں تو دعا مانگ رہی ہوں، تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی کہ اسی وقت دے دیا جاتا ہے یا پھر بعد میں دے دیا جاتا ہے یا پھر آخرت میں دے دیا جاتا ہے، جب ہم واویلا مچاتے ہیں، ڈھونگ مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرانا ہوا، مطلب کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس پر یقین رکھے کہ اللہ مجھے ابھی دے دے، وہ اس پر قادر ہے، اور اللہ مجھے بعد میں دے دے گا، آج دن، 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 15 سال بعد دعا کبھی بھی پوری ہو جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تو ہم اللہ سے، اللہ کی طرف سے ملنے والے جو اجر و انعامات ہے دعا پر، ان کے اوپر بھی یقین رکھنا چاہیے، ان کے اوپر اعتقاد رکھنا چاہیے، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرما دی ہے ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، تب جا کر کے ہماری جو عمل ہے، عملیات ہے، ہمارے وظائف ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ان سے ہمیں ملے گی۔ اب عمل بھی کمزور ہے، یقین بھی کمزور ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ ہمارا گمان بھی اچھا نہیں ہے، نا امیدی میں بھی ہے، تو پھر ہمارے راستے کیسے حل ہوں گے، ہماری زندگی کیسے ٹھیک ہوگی، ہمارے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ تو کامل اور مکمل اور مضبوط یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط جوڑے اور صبر کرتے رہے، اور نمازوں کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ سے حل کروائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہے، تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں اور استغفار کی پابندی کریں۔ ادعونی استجب لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کا ضرور جواب دیتا ہوں۔ اس تعلق سے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ دعا فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے، کسی کی تاخیر میں قبول ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مصلحت کے پیش نظر اس دعا کا بدلہ کبھی آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ سنتا ہے،
اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی جو کچھ کہا وہ اللہ سن رہا ہے، میں نے ابھی جو کچھ اللہ سے مانگا وہ اللہ نے سن لیا۔ اور مومن بندے کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے، وہ فوراً اللہ سن لیتا ہے، فوراً اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبول کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مل جائے، ابھی ملے، بعد میں ملے، آخرت میں ملے۔ تو ملنے کا مطلب یہ ہے ابھی ملے یا بعد میں ملے یا آخرت میں ملے، تو قبول تو ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہماری دعا کو، لیکن اس کا رزلٹ کب آئے گا ہمارے سامنے، وہ نعمت ہمارے ہاتھ میں کب آئے گی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اللہ کے حکم پر راضی رہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کی کوشش کرے۔ ہم چھین نہیں سکتے کوئی چیز، ہم اپنی تقدیر میں کوئی چیز زبردستی لکھوا نہیں سکتے۔ تو اگر ہم اللہ سے خوش رہیں گے، اللہ کو راضی کر کے رکھیں گے، اللہ سے تعلق بنا کر کے رکھیں گے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے ہماری تقدیر کو بدل دے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ہمارے لیے خود مشکل راستوں کو آسان کر دے، آنے والی تکلیفوں کو وہ دور کر دے، وہ سب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔